أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے پیٹ دکھائی میدان سے اس دن کی جس دن دو جماعتیں مل گئی تھی ٹکرا گئی تھی، بلا شبہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمانے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 155. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو گروہ احد کے میدان میں یا جنگ احد میں مال غنیمت اور فتح حاصل ہو جانے کے بعد جب دشمنوں نے دوبارہ حملہ کر دیا تھا، اس بھگدڑ میں انہوں نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی اور نکل گئے، ان کا تذکرہ کیا ہے. تو فرمایا کہ بلا شبہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ دکھائی تھی، یعنی نکل گئے تھے بھگدڑ کی وجہ سے اور اچانک حملے کی وجہ سے، اس دن جس دن کی دو گروہ ٹکرا گئے تھے. میدان میں دو گروہ ہوتا ہے، ایک مد مقابل میں ہوتا ہے دو گروہ سے مراد کون سا ہے؟ ایک گروہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے مسلمانوں کی، اور دوسرے گروہ یا دوسری جماعت سے مراد کیا ہے؟ مانا کہ وہ کفار کی ہے. پہلے جو گروہ ہے مسلمانوں کا، اس کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. اور دوسرا جو گروہ تھا کفار کا گروہ، کفار کا لشکر، اس کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ دونوں گروہ جس وقت ٹکرائے تھے، اس وقت ان میں سے کچھ لوگ جو ہے پیٹھ دکھا لی تھی، یعنی فرار ہو گئے تھے. یہ فرار ہونے والے بہت سارے تھے، یعنی لشکر کا اکثر حصہ فرار ہونے والوں میں، پیٹھ دکھانے والوں میں سے تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند افراد رہ گئے تھے، اور تاریخ میں ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ 13 کل افراد تھے، جس میں سے سر فہرست ابو بکر، عمر، علی، یہ لوگ سر فہرست تھے. یہ چند ہی افراد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے، باقی سب جو ہے نکل گئے تھے. تو اکثر حصہ نکل گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی وجہ کیا تھی، کیوں ایسا انہوں نے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بلا شبہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا، بہکا دیا تھا. کس وجہ سے؟ ببعض ما کسبوا، ان کی کچھ کوتاہی، لغزش اور گناہ کی پاداش کے سبب سے انہیں جو ہے کیا کیا تھا؟ شیطان نے بہکا دیا تھا، یعنی انہیں درستگی سے ہٹا کے اس طرح سے انہیں جو ہے ہٹا دیا جنگ کے میدان سے. اب اس میں بتایا گیا کہ شیطان نے ایسا کیا تھا. تو شیطان اصل میں یہ سارے شیطانوں کو ایک جن سے شیطان کی بہت سارے شیطان ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگایا ہوا ہے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، قرین جس کو کہتے ہیں. ایک فرشتہ بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں اور ایک شیطان بھی لگا، اسی لیے ہمارا امتحان ہے. تو شیطان جو ہوتا ہے، جو اس کا ساتھی بنا ہوتا ہے، وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور بھلائی سے روکتا رہتا ہے، منع کرتے یہ نہ کرو، یہ نہیں کرو، اور شر کے بارے میں کہتا ہے یہ کرو، برائی کے بارے میں کرو، اور بھلائی کے بارے میں روکتا رہتا ہے. یہ شیطان ہوتا ہے. شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا ہے؟ تو شیطان کا لفظ جو بنا ہوا شطانہ سے بنا ہوا، شین قانو. شطانہ کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے دور ہو جانا. کیا ہو جانا؟ دور ہو جانا. تو اس کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان مانے دور ہو جانے والا. کس سے دور ہو جانے والا؟ اللہ کے حکم سے اور اس کی رحمت سے. اس پر اللہ نے اپنی رحمت اٹھا لی ہے، اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان. اور شیطان ہر اس ذات کو یا
ہستی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سرکشی آ گئی ہو، جس کے اندر سرکشی آ گئی ہو، برائی آ گئی ہو اور وہ بات نہ مانتا ہو تو اس کو شیطان کہتا ہے. وہ جناتوں میں بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں بھی سے ہو سکتا ہے اور کسی اور مخلوق میں سے بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شیطان نے بہکایا تھا، پھسلایا تھا، یا کہہ سکتے ہیں گمراہ کر دیا تھا صحابہ کرام کو بھی. سبب کیا تھا گمراہی کا؟ گناہ تھے. تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات انسان کو شیطان جب اچکتا ہے یا گمراہ کرتا ہے تو شیطان، انسان مضبوط ہے، جب انسان کمزور پڑتا ہے، کمزور تب پڑتا ہے جب وہ نافرمان ہوتا ہے. جب ذرا سی بھی غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا نفس کمزور پڑتا ہے اور ایسے میں شیطان کو موقع ملتا ہے کیا کرنے کا؟ گمراہ کرنے کا. تو گناہ کرنے کے بعد انسان کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اگر فوراً توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ سے نہیں رکتا ہے تو شیطان بہت جلدی قبضہ کر لیتا ہے، بہت جلدی انسان کو گمراہ کرنے میں دیر نہیں لگتی، انسان فوراً گمراہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ نیکی کے قبول ہونے کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ جو نیکی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معلوم پڑے کہ قبول ہو گئی تو اس نیکی کے بعد فوراً نیکی کرنے کا توفیق ملتی ہے. اگر ایک نیکی کے بعد فوراً آپ کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نیکی آپ کی مقبول ہو گئی ہے، قبول ہو گئی. ایسے ہی نیکی نہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد انسان گناہ کی طرف جائے. اگر نیکی کے فوراً بعد انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی وہ نیکی قبول نہیں ہوئی ہے، یعنی اس نیکی میں خطرہ پیدا ہو گیا قبول ہونے کا. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن ایک علامت کے طور پہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ میری نیکی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر دیکھیے صحابہ کرام کچھ کوتاہی، کچھ لغزشیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر شیطان نے انہیں گمراہ کیا، وسوسے ڈالے اور وہ جنگ سے فرار ہو گئے. جنگ سے فرار نہیں ہو چکی، بھگدڑ مچی تھی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس لیے انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان بہت جلدی اس کو دوسرے گناہ میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اتنا گناہ کرتا ہے کہ وہ گناہ اس کے دل کو پورا گھیر لیتے ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ کفر کی تک پہنچانے کی ایک سواری ہوتے ہیں. اس پر بیٹھ کر انسان کفر تک پہنچتا ہے، یعنی ایک مرحلہ طے کر کے انسان جب گناہ کرتا ہے تو دوسرا مرحلہ طے کرتا ہے، ایسی اسٹیپ پر اسٹیپ کہاں تک پہنچتا ہے؟ کفر تک پہنچتا ہے. اس لیے گناہ کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کرتے کرتے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی گناہ کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کفر تک پہنچ جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی سب کچھ غلطیاں صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا ہے. عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، عفو کس کو کہا جاتا ہے؟ عفو کو کہتے ہیں گناہ پر، غلطی پر سزا نہ دینا، گرفتاری نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں معافی. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ کی معافی کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، یعنی گرفتاری اور پکڑ نہیں کی ان کی. زیادہ تر یہ اس میں ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کے حکم دیا گیا تھا، واجب کو چھوڑ دیتا ہے انسان. یہ گناہ ہوا کہ نہیں؟ ایک واجب چیز تھی، فرض چیز تھی، انسان چھوڑ دیا. اس میں معافی ہوتی ہے، اس میں معافی ہوتی ہے. اور مغفرت کس کو کہا جاتا ہے؟ مغفرت زیادہ تر حرام چیز انسان کر لیتا ہے تو اس میں ہوتی ہے. حرام چیز جس سے منع کیا جائے گا اس کو کر لیا تو اس سے جب انسان معافی مانگتا ہے تو وہ مغفرت ہوتی ہے، اس کو مغفرت کہا جاتا ہے. لیکن کوئی چیز کرنے کی تھی اور اس کو نہیں کیا تو اس پر معافی ہوتی. بات سمجھ میں؟ اس کو ایسے سمجھے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، واجب ہے نا نماز پڑھنا. اب انسان نماز نہیں پڑھتا تو یہ اللہ سے کیا مانگے گا؟ معافی مانگے. کیوں؟ کیونکہ ایک واجب چیز اس نے چھوڑا ہے. لیکن ایک انسان ہے شراب جیسے مثال کے طور پر چوری منع کیا گیا ہے، حرام چیز ہے، اب انسان اس کو کر لیا تو اس میں وہ مغفرت مانگے گا. ایک میں معافی مانگے گا اور ایک میں مغفرت مانگے. بات سمجھ میں آئی؟ دونوں چیزیں. اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم. دیکھیے اللہ نے معافی کا تذکرہ کیا ہے لیکن اپنی نام کیا ذکر کیا؟ اللہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور حلیم ہے. تو مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا مغفرت لفظ مغفر سے بنا ہے. اور مغفر کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لباس ہوتا ہے جو انسان جنگ میں، جو انسان ہوتا ہے جنگجو، وہ سر پر جو پہنتا ہے جس کو ہم اردو والے خود کہتے ہیں. خود یعنی سر کو بچانے والا آلہ جو کس کا ہوتا ہے؟ لوہے کا ہوتا ہے.
आहन लोहे का होता है और वो दो काम करता है, एक तो इंसान को छुपाने का और बचाने का, छुपाने का और बचाने का। तो मगफिरत उसी से मगफिरत बना है। अल्लाह ताला गफूर है, यानी अल्लाह ताला गुनाह को छुपा भी देते हैं और सजा से बचा भी देते हैं। देखिए कितना लफ्ज में कितना यकसानियत है, हाँ, कि अल्लाह ताला गफूर है और किससे बना है, उसी मगफर से लफ्ज बना हुआ है। मगफर क्या करता है, सर को छुपा लेता है और हमले से बचा लेता है। ऐसी अल्लाह ताला गुनाह को छुपा देते, किसी को बताते नहीं, और इसी तरह सजा से बचा लेते। तो अल्लाह से मगफिरत मांगने का मतलब यही होता है। और इसी तरह आप देखेंगे अल्लाह की एक सिफत क्या है, हलीम है। इसमें बताइए इन्नल्लाह गफूरुन हलीमुन। हलीम किसको कहा जाता है, हलीम ये हिल्म से बना हुआ है। हिल्म कहते हैं जल्दी ना करना, किसी काम को रिएक्शन फौरन नहीं देना। जल्दी कोई काम जल्दबाजी करते ना इंसान, जल्दबाजी वो ना करना, उसको कहते हैं सिफत हिल्म। और ऐसी शख्सियत जो बुर्दबारी से काम लेता हो, ठंडे दिमाग से काम लेता हो, उसको हलीम कहा जाता है। अल्लाह ताला सजा देने में जल्दी नहीं करता। ये गुनाह किया फौरन सजा, ये गुनाह किया फौरन सजा नहीं। अल्लाह ताला हलीम है, बहुत जल्दी, बल्कि हर चीज हिकमत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो हुवल हलीम, अल्लाह हलीम है। फला युआजिलु अब्दहु बिउक़ूबतिन, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को सजा देने में जल्दी नहीं करते। क्यों, लियतूब मिन इस्यानी, ताकि बंदा अपने गुनाह से तौबा कर ले, तौबा करने की मोहलत देते हैं। गफूर इसलिए क्योंकि वो हलीम है, गफूर इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि वो हलीम है। जल्दी हमारा क्या है, फौरन से पहले अगर किसी से गलती होगी तो फौरन सजा देना, देर नहीं करनी है। और हलीम उसको नहीं कहा जाता, हलीम मौका देता है, देखता है गुनाह क्यों करता है, और गुनाह फौरन सजा ना देकर ये देखा जाता है कि कब ये वापस आएगा। मौका मोहलत देना, जल्दी ना करना, इसको हलीम कहा जाता है। अल्लाह ने अपनी आखिरी सिफत इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह गफूर है, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना चाहिए। और अल्लाह की सिफत हलीम है तो अपने अंदर भी हिल्म और बुर्दबारी पैदा करनी चाहिए हमें। आपस में खानदान बचाने के लिए, घर बचाने के लिए और इस दुनियावी जिंदगी को बचाने के लिए ये सिफतें हिल्म बहुत जरूरी है। और एक इज्तिमाई निज़ाम को चलाने के लिए आप देखिए आज छोटी छोटी बातों पे तलाक हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे खुला हो रहा है। क्यों, हिल्म नहीं किसी के अंदर। अल्लाह ताला जिस तरह हलीम है, आपको माफ कर रहा है, आपको जल्दी सजा नहीं दे रहा है, इतनी मासियत होने के बाद तो हम आप एक दूसरे को क्यों सजा देने लगते हैं फौरन से। शौहर बीवी को फौरन तलाक की शक्ल में सजा दे रहा है, और बीवी शौहर को भी सजा दे रही है, जरा सी गलती पर खुला दे रही है। ऐसी बाप बेटा, बेटा बाप, ये सब हिल्म भी कोई चीज होती है। और हिल्म जो इख्तियार इंसान इख्तियार करता है वही सबको लेकर चल सकता है, वही आगे कोई काम कर सकता है, किसी मिशन को आगे बढ़ा सकता है, वरना नहीं बढ़ सकता कोई चीज। छोटी छोटी बातों में झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर टकराव और फिर फसाद और फिर बिखराव, ये सब चीज़ होने लगती है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों को हमें याद रखने की तौफीक इनायत फरमा और उसके मुताबिक अपनी तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन।